الرحمن الرحیم. کل کتنے مسئلے ہو گئے تھے؟ 8 مسئلے ہو گئے تھے نا. کہاں تک ہوا تھا سبق؟ لم یرجع بالشیء. ادھر ہے سمجھ میں آئی بات بھی؟ کتنے مسئلے کر لیے تھے ہم نے؟ 8 یا 7؟ وَلَوِ اشْتَرَىٰ بَيْضًا أَوْ قِثَاءً أَوْ جَوْزًا. یہ پڑھ لیا تھا ہم نے؟ اچھا 7 مسئلے ہوئے تھے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو ہم نے پیچھے مسئلے پڑھ لیے تھے جب مبی کے اندر زیادتی ہو گئی، مبی کے اندر اضافہ ہو گیا، مبی کے اندر تصرف ہو گیا. مبی کے اندر تصرف ایسا ہوا جو اختیاری ہے، مبی میں تصرف ایسا ہوا جو کہ غیر اختیاری ہے. آسمانی آفت آئی، وہ غیر اختیاری تصرف ہے. ٹھیک ہے. مبی کے اندر عیب پہلے سے موجود تھا، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا مبی 2 مبی ہم نے لیے، لیکن ان میں سے ایک معیوب اور ایک یہ اس طرح کی چیز تھی نا. اچھا وہ ایک معیوب آگے والی بات ہے. صحیح ہے. اب ہم نے مبی لی، مبی خریدی ہم نے، اور مبی کا کچھ حصہ فاسد ہو گیا، کچھ حصہ محفوظ ہے. نہیں، مبی کے اندر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ وہ مکمل طور پہ نکمی ہو گئی، یا پھر اس سے کچھ تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب مبی مکمل طور پہ خراب ہو گئی یا پھر تھوڑی سی خراب ہو گئی، تو اس صورت میں کیا اصول سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کو؟ بائے کا نقصان ہے. مشتری کے لیے اصل میں خیار عیب تو ہوتا مشتری کو ہے، اس میں مسئلہ مشتری کے لیے ہوگا. مشتری مطلب خریدار. آپ نے بطور مثال انڈے خریدے، وہ خراب نکلے، آپ کیا کرو گے؟ واپس کرنے سے دبائی کا نقصان ہے. ہاں 2 صورتیں آپ صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. مجھے تسلی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. پوچھ اس لیے رہا ہوں. دیکھو اگر مکمل طور پہ فاسد ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں بائے سے نقصان وصول کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ بائے کو واپس نہیں کی جائے گی. کیوں؟ بائے کو واپس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ مبی فاسد ہے، فاسد مبی کی بے ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا اس سے پیسے واپس لیے جائیں گے. لیکن اگر تھوڑا بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، بطور مثال اخروٹ ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ کھیلنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی اور کام لیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس سے وہ فائدہ حاصل کیا جائے گا، اور جو اس میں کمی آئی اس کے پیسے وصول کیے جائیں گے. سادہ سا مسئلہ ہے، کوئی مشکل بات ہے؟ سمجھیں. وَلَوِ اشْتَرَىٰ بَيْضًا، میں انہوں نے مثال دی ہے. دیکھو ہم نے پریکٹیکل دنیا کے اندر جو باہر معاملات ہو رہے ہیں، ہم نے ان معاملات کے اندر ان چیزوں کو فٹ کرنا ہے. یہ ایک مثال دی ہے. ہمارے سامنے 100 قسم کی مثالیں آ سکتی ہیں. کل کو جب آپ مسئلے حل کریں گے تو اس میں یہ مثالیں آئیں گی. وَلَوِ اشْتَرَىٰ بَيْضًا، انڈا خریدا، قِصَّاءً کھکڑی خریدی، جوزن اخروٹ خریدا، وجدہ فاسدن لیکن اس کو خراب پایا. لیکن کیسا خراب پایا؟ ینتفع به، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو رجع بنقصان العیب، تو جو نقصان عیب ہے اس کا رجوع کیا جائے. نقصان عیب میں نے کل بتا دیا تھا. میں نے ہاں ینتفع به، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کھکڑی سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ کھکڑی خربوزہ ہاں بکریوں کو کھلانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے.
یہ باڑے والے ہم سیب لیتے ہیں 200 روپے کلو، لیکن باڑے والے سیب لیتے ہیں 40 روپے کلو، وہ خراب والا سیب لیتے ہیں گایوں کو کھلانے کے لیے، بکریوں کو کھلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے 40 روپے والا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے نا، تو 200 روپے میں سے اس کو 160 روپے واپس دیے جائیں، تو رجب نقصانی کا یہ مطلب ہے، سمجھے؟ اگر فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا تو الا بکل ثمن، سارے پیسے واپس کیے جائیں۔ کل میں نے مثال دی تھی، بیٹ یہ فٹ آپ لینے گئے، دکھاؤ یہ اسکیل آپ لینے گئے، اس کا کونا ٹوٹا ہوا ہے، تو آپ کو گیا مجھے تو صحیح والا دو نا، کیونکہ آپ کا آج کل بازار جانا آپ کا نہیں ہے، آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر تو جاؤ گے نا بازار، تو اسکیل ٹوٹا ہوا ہے کونے سے، جیسے یہ ٹوٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دکاندار اس کو نہیں لے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ آتا ہے 10 روپے کا، ٹوٹا ہوا ہے تو یہ آپ کو 3 روپے کا ملے گا، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب 7 رجع بے نقصان ہی کا مطلب ہے 7 روپے واپس ملیں گے، 10 روپے واپس نہیں ملیں گے، وہ الا بکل ثمن، لیکن بالکل خراب ہے تو بکل ثمن 10 روپے پورے واپس ملیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ 8واں مسئلہ تھا۔ دیکھو بھائی، میں نے کاغذ دیا تھا، کاغذ دو مجھے، تھوڑے آگے ہو جاؤ اور مسئلہ سمجھو، جس کاغذ پہ کل کا مسئلہ ہے نا، آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ۔ دیکھو بھائی، یہ دیکھو، فیصل نے ایک سامان خریدا، فیصل نے سامان بیچا ابو بکر کو، ابو بکر نے بیچ دیا خالد کو، ٹھیک، ابو بکر نے خالد کو بیچ دیا، اب خالد نے اس میں ایک عیب دیکھا اور اس نے ابو بکر کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ابو بکر فیصل کو واپس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو بکر کا تصرف ہو چکا ہے، لیکن خالد نے مقدمہ کیا، قاضی کے پاس گیا اور قاضی کے پاس کہنے لگا جی اس نے مجھے خراب چیز دی ہے، تو قاضی نے ان کے بیع کو فسخ کر دیا، قاضی نے کہا اس کو واپس کرو، جب اس کو واپس کیا تو وہ بکر فیصل کو واپس کر سکتا ہے۔ اگر قاضی نے خیار عیب دیا تو بائع اپنے بائع کو واپس کر سکتا ہے، مشتری اپنے بائع کو واپس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اپنی صلح رضامندی سے واپس ہوا تو پھر یہ جو ابو بکر ہے یہ فیصل کو واپس نہیں کر سکتا، سمجھ رہے؟ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ قضاء قاضی سے بیع ثانی فسخ ہو گئی، فسخ کا مطلب ہے بیع ہوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور قضاء قاضی نہیں تھا تو خیار عیب ہوا، خیار عیب بھی بیع کا حصہ ہوتا ہے نا، تو جب آپ نے بیع کر لی تو تصرف ہوا، تصرف والی چیز کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تصرف کا معنی کیا ہوا؟ آپ اس عیب پر راضی تھے، راضی ہونے کے بعد آپ واپس کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے۔ دیکھو، ولو باع المبی، اگر مبی کو بیچ دیا، کس نے بیچا جی؟ ابو بکر نے بیچا، فرد علیہ بعیب بقضاء، تو اس نے اس کو عیب کے ساتھ واپس کی لیکن قضاء قاضی کے ساتھ کی، تو ردہ، تو ابو بکر خالد کو فیصل کو واپس کرے گا، علی بائعہ، تو ابو بکر اپنے بائع یعنی جو مشتری ہے وہ فیصل کو واپس کرے گا، ولو برضائن، لیکن اگر آپس کی رضامندی سے دوسری والی بیع ختم ہوئی ہے، قضاء قاضی نہیں ہوئی، تو لا، پھر واپس نہیں کر سکتا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس قسم کے مسئلے ہوتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہے ایک کان کو ادھر سے پکڑو دوسرے کو ادھر سے پکڑو، بات تو برابر ہی ہے نا، تو لوگوں کو یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن علماء کو یہ مسئلے پتہ ہونے چاہیے کہ ایک میں فسخ بیع ہو رہی ہے اور ایک میں فسخ بیع نہیں ہو رہی، ایک میں خیار عیب ہو رہا ہے۔ رضامندی کے ساتھ کرے گا تو پھر واپس نہیں کر سکتا، پرچہ لکھو اس کو۔ اچھا پرچے کو چھوڑو، میں نے آپ کو بیچا، آپ نے ان کو بیچ دیا، کیا نام ہے؟ نیک محمد احمد، میں نے احمد کو بیچا، احمد نے نیک محمد کو دے دی،
نیک محمد کو امیر صاحب نے کہا اس نے آپ کو الو بنایا، اس نے آپ کو الو بنایا، آپ اس کو واپس کرو. آپ کہتے ہیں میں نہیں لیتا واپس، دماغ نہیں تھا میرا. تو یہ چلا جا قاضی کے پاس. قاضی نے کہا یہ عیب ہے، واپس لو. اب واپس کیا، اب آپ مجھے دے سکتے ہیں، کیونکہ قاضی نے بے فسخ کر دی. سمجھ رہے؟ لیکن جب آپس کی رضامندی سے ہوا تو یہ خیار عیب ہے. خیار عیب سے آپ کو چیز واپس ملی، لیکن بے تو ہو چکی نا، بے منعقد ہو چکی. جب بے منعقد ہو چکی تو آپ نے مال میں تصرف کر لیا، اس کا مطلب آپ عیب پہ راضی ہیں، راضی ہونے کی وجہ سے. ہاں یہ تو واپس کر سکتے ہیں. ہاں یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ان کا اور ان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا اور ان کا ہے، ٹھیک ہے. ولو باع المبی، اگر مشتری نے مبی کو بیچ دیا، فرد علیہ بعیب، عیب کے ساتھ واپس کیا، بقضاء، قضا کے ساتھ، تو ردہ علی بائعہ، تو یہ اپنے بائع کو واپس کر سکتے ہیں. ولو برضا، لیکن آپس کی رضامندی سے معاملہ ہوا ہے تو لا، پھر یہ مجھے واپس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، آگے آؤ. دیکھو جی، بات یہاں پر یہ مسئلہ ہے، بڑا دلچسپ ہے، بڑا مزیدار قسم کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے. اور اس مسئلے کے سمجھ لو 2-3 حصے بناؤ. پہلا حصہ، میں نے ایک غلام بیچا، اس کو میں نے غلام خریدا، ٹھیک، میں مشتری ہوں، میں نے غلام خریدا. پھر مجھے غلام کا پتہ چلا یار غلام میں ہے گڑبڑ، یہ غلام بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، روزانہ بستر گندا کرتا ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو اب جو ہے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی یہ غلام واپس لو. میں نے کہا کیوں؟ یہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی میں نے کہا جی اس میں عیب ہے. لیکن کیا عیب ہے؟ عیب یہ ہے کہ یہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے، یہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے. اب کیا ہے؟ میں نے دعویٰ کیا یہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو دیکھو، پہلے اس کو سمجھو. اس کو ولو قبض المشتری المبیع، مشتری نے مبیع پہ قبضہ کر لیا، میں مبیع پہ قبضہ کر چکا ہوں. وادعا عیبا، اور میں عیب کا دعویٰ کرتا ہوں. لم یجبر علی دفع الثمن، تو میں دفع ثمن کے اوپر جبر، لم یجبر علی دفع الثمن، تو پیسے واپس لینے کے اوپر میں اس پہ جبر نہیں کر سکتا. ولکن یبرہن، بلکہ میں اس پر گواہ پیش کروں گا، یار یہ واقعتاً پیشاب کرتا ہے، واقعتاً پیشاب کرتا ہے، اس وجہ سے میں یہ معاملہ کروں گا. صحیح ہے؟ اچھا میرے پاس اس کے گواہ نہیں، میں کہوں یار میں صبح گواہ تھوڑی لے کے آؤں گا کہ یار دیکھو یہ اس نے پیشاب کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو یحلف بائعہ، تو اس کو قسم کھائے گا کہ میں قسم کھاتا ہوں یہ بستر پہ پیشاب نہیں کرتا. بائع قسم کھائے گا، میں قسم کھاتا ہوں یہ بستر پہ پیشاب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی. سمجھے؟ ایک صورت ہوگی. دوسری صورت، مجھے سب سے پہلے حکم ہے کہ میں گواہ پیش کروں کہ وہ بستر پہ پیشاب کرتا ہے. میں کہتا ہوں جنہوں نے اس کو پیشاب کرتے دیکھے نا وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں. فَإِنْ قَالَ شُهُودِي بِالشَّامِ، میرے گواہ ہیں لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہیں، شام میں ہیں. سمجھ؟ یعنی کوئی وجہ میں گواہ پیش نہیں کر، میں گواہ ہے، میں گواہ پیش نہیں کر پا رہا. تو دفعہ دیکھو میں گاڑی لے لی، گاڑی خراب ہے لیکن ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. تو میں کہتا ہوں میرا مکینک یہاں موجود نہیں ہے، مکینک آئے گا تو پھر میں دیکھوں. تو دفع الیہ ان حلف بائع، تو اسی کے پاس لوٹا دیا جائے گا اگر بائع قسم کھائے. ٹھیک ہے، اسی کے پاس لوٹا دیا جائے گا، یعنی مشتری کے پاس رہنے دیا جائے گا اگر بائع قسم کھا لے. ٹھیک ہے، اور اگر قسم نہیں کھایا وَإِلَّا فَلَا، ہاں
ہاں لیکن اس میں یہ ہے کہ دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا نا، انکار ہو گیا، سمجھ رہے ہو؟ یہ دوسری صورت ہوگی میں اور ہاں اب اس میں ایک نئی بات جو ہے، نئی بات یہ ہے کہ جب میرے گواہ شام سے آئیں گے تو اس وقت دوبارہ قسم کھاؤں، میں گواہ پیش کروں گا، اس وقت میں دوبارہ گواہ پیش کروں گا، پھر آگے والا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آگے والا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ آگے والا معاملہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک معاملہ اتنا سمجھو، میں نے گواہ پیش کیے، جب گواہ پیش کیے تو آپ کو واپس کروں گا اور اپنے پیسے واپس کروں گا یا پھر نقصان کا ازالہ کرواؤں گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں میں سمجھا۔ ہاں یہ مسئلہ جس میں عیب موجود ہے، یہ عیب موجود ہے، اگر وہ قسم نہیں کھا رہا نا تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگر وہ قسم نہیں کھا رہا تو وہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور مسئلہ اسی سے ملتا ہوا آگے ہے، وہ یہ ہے فَإِنِ ادَّعَىٰ إِبَاقًا، لیکن اگر اس نے دعویٰ کیا کہ یہ کیا ہے؟ غلام بھاگتا ہے، یہ غلام بھاگتا ہے، اباق مشتری نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام بھاگتا ہے، اس میں عیب ہے، بھاگنے کا عیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو لم یحلف بائعہ، تو اب بائع سے قسم نہیں کھائی لی جائے گی، کیوں؟ حتی یبرہن المشتری کہ انہ ابق عندہ، کہ مشتری اس بات کی گواہی دلوائے کہ اس کے پاس سے غلام بھاگا ہے، اس مسئلے میں ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس مسئلے میں جب وہ گواہی دلائے گا فَإِن بَرْهَنَ، اگر اس نے گواہی دلوائی تو پھر حلفا، بائع سے قسم لی جائے گی، کیا قسم لی جائے گی؟ بِاللَّهِ مَا أَبْقَ عِندَكَ قَطُّ، تو وہ قسم کھائے گا اللہ کی قسم یہ میرے پاس سے کبھی بھی نہیں بھاگا تھا، بائع قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم یہ میرے پاس سے کبھی بھی نہیں بھاگا تھا۔ اگر بھائی نے قسم کھا لی تو معاملہ ختم، غلام مشتری کے پاس ہی رہے گا، اور بھائی نے قسم نہیں کھائی تو پھر غلام بھائی کو واپس کر دیا جائے گا یا پھر اس کے پیسے وصول کر لیے جائے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھئے ہو؟ مسئلہ لمبا تھا اس لیے میں نے عبارت سے بتایا، گواہ اس نے پیش کی کہ میرے پاس سے بھاگا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مشتری کہتے ہیں میرے پاس سے بھاگا ہے، اس بات پہ گواہ تو پیش نہیں کیا کہ اس کے پاس سے بھاگا تھا، بھائی کے پاس سے، اپنے پاس سے جانے کی گواہ پیش کیا، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے اس بات کی گواہ پیش کی کہ میرے پاس سے بھاگا ہے، یہ اس بات کی گواہ دے رہے ہیں یہ دو بندے، تو اب یہ قسم کھائے گا کہ ما ابقا عندک قط، کہ اس کے پاس سے کبھی بھی نہیں بھاگا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عیب مشتری کے پاس آ کے پیدا ہوا ہے، بائی کے پاس یہ عیب موجود نہیں تھا، اور بائی اس عیب کا ذمہ دار تو نہیں ہے نا جو مشتری کے پاس آ کے، ہو سکتا ہے کہ مشتری نے اس سے کام اتنا کروایا کہ وہ بھاگ گیا ہو، کیونکہ بہت سے طلبہ ہے نا ان کو مدرسے میں کھانا پسند نہیں آتا، 4-5 دن کہتے ہیں گوشت آئے گا کب آئے گا، بھاگ جاؤ، اب وہ اس میں مدرسے کا قصور تو نہیں ہوتا، کھانے کا قصور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا ہمارا مسئلہ نمبر کون سے؟ مسئلہ نمبر 12 ہے، لو جی 12واں مسئلہ ہے والقول فی قدر المقبوض للقابض، بڑی زبردست بات ہے، عیب ثابت ہو گیا، کپڑے میں عیب تھا، ثابت ہو گیا عیب، ٹھیک؟ مشتری نے مان لیا، مشتری نے کہا کہ بھئی کپڑے میں عیب ہے، بائی نے کہا ہاں جی عیب ہے، آپ اپنے نقصان کا ازالہ کر لو، ٹھیک؟ کپڑا واپس کر دو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بات آپس میں طے ہوگی، ہونے کے بعد مشتری کپڑا لے کر آیا، ٹھیک؟ تو اب کپڑا لے کر آیا ہے تو وہ کپڑا اس نے گنا، دیکھا تو یار یہ تو 20 گز ہے، اس نے کہا بھائی یہ 20 گز کپڑا ہے، میں نے تو آپ کو 10 گز دیا تھا، میں نے 10 گز کپڑا دیا تھا، آپ مجھے 20 گز کیوں دے رہے ہو؟ اگر 10 گز دیا ہے تو 10 روپے دینے پڑیں گے واپس،
20 گز دیے تو 20 روپے دینے پڑیں گے. پھر میں نے تو آپ کو دیے 10 گز تھا, 20 گز آپ کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو اب اس میں والقول فی قدر المقبوض, مقبوض کی قدر کے حوالے سے, مقبوض کے صفت کے حوالے سے, مقبوض کے تعین کے حوالے سے, ٹھیک ہے, یعنی مبی کے قدر کے حوالے سے, مبی کی صفت کے حوالے سے, مبی کے تعین کے حوالے سے جو ہے مقبوض کا قول معتبر ہوگا, یعنی مشتری کا قول معتبر ہوگا, یعنی جس بندے کا قبضہ ہے اس کا قول معتبر ہوگا. 20 اس میں مسئلہ یہی ہے کہ مقبوض کا قول معتبر ہوگا. ٹھیک ہے جی. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشتری اپنے بائع کے اوپر جو دعویٰ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کچھ اضافت کا ہے, ٹھیک ہے, تو جو اضافت کا دعویٰ کرنے والا اس کا قول معتبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ, آگے چلے جی. دیکھو بھائی, پہلے تھا ایک سامان, اب ہو گئے 2 سامان. 2 سامان ہو گئے. تو 2 سامان ایسے نا, جیسے آپ بازار میں جاتے ہو تو اس کے ساتھ یہ ملے گا, اس کے ساتھ یہ ملے گا. اس طرف لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیکٹ ہوتا ہے بسکٹ کا, وہ ساتھ چپکایا ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ فری میں ملے گا. ٹھیک ہے. تو 2 سامان ہوتے ہیں بعض دفعہ. دیکھو, دو غلام لیے اور 2 میں سے ایک کا قبضہ کر لیا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑے پر قبضہ کر لیا اور دوسرے کپڑے کے اوپر قبضہ نہیں کیا. جب اس کو دیکھا تو اس کو خیار عیب اس کو ملے گا, دونوں پہ خیار عیب مل جائے گا. یہ بالکل اسی سے ملتا ہوا مسئلہ ہے. وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَبْدَيْنِ صَفْقَةً, ایک سودے میں 2 غلام خریدے, صفقہ سودا. وَقَبَضَ أَحَدَهُمَا, اور ان میں سے ایک پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. وَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا, اب 2 میں سے کسی ایک پر عیب پتہ چل گیا. أَخَذَهُمَا أَوْ رَدَّهُمَا, دونوں لے لے یا دونوں واپس کر دے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ وہ ایک لے لے اور دوسرا واپس کر دے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک لے اور دوسرا واپس کر دے, ایسا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے؟ دونوں ہی لے یا دونوں واپس کر دے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی, جس مقبوض پر قبضہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اس پر عیب پایا گیا تو اس اکیلے کو واپس کر سکتا ہے, دوسرا لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو سودا ہو چکا تھا تو خیار عیب ہے, اور عیب میں معیوب چیز واپس کی جاتی ہے, صحیح چیز واپس کرنا ضروری نہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب جو ایک صفقے میں 2 مبیعات شامل کی جاتی ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ناقص مال ہے, یہ اعلیٰ مال کے ساتھ نکل جائے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی قیمت بڑھا کے ناقص مال کو اعلیٰ مال کے ساتھ بیچ دیا جائے. تو بائع کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ناقص مال کو اعلیٰ مال کے ساتھ بیچنا چاہتا ہے, تو اس سے اس کا مقصد فوت ہو رہا ہے. ہاں, اس کو اختیار دے رہے ہیں, آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں, نہیں لینا چاہتے تو کہیں اور سے لے لو. ہیں یہی تو امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ چیز رکھ لے, ناقص چیز چھوڑ دے. ہم اسی کو منع کر رہے ہیں کہ اس میں بائع کا نقصان ہے. تو بائع ناقص چیز اعلیٰ چیز کے ساتھ ملا کے بیچتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک صفقے میں 2 مبیعات آ رہی ہیں, ملاوٹ نہیں کر رہا, وہ ایک صفقے میں 2 چیزیں شامل کر رہا ہے, یہ پیکیج بنا رہا ہے, اس کو پیکیج کہتے ہیں. سمجھ رہے نا. یعنی آپ 2 برگر لوگے تو تیسرا برگر آپ کو ساتھ فری ملے. سمجھ رہے. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ زیادہ پیسے دے دیں, ہمارا کچھ کام بن جائے, یہ والا برگر بھی ہم نکال دیں. سمجھ رہے. آپ 3 کیچپ کی بوتل لو تو ایک فلاں مایونیز آپ کو فری میں ملے گی. اب مایونیز کوئی لینا نہیں چاہتا, لیکن تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے اس کو بھی لے لیتا ہے. سمجھ رہے ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مایونیز کو بھی وہ نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب مسئلہ تھوڑا سا آگے بڑھو, اسی مسئلے کو آگے بڑھو.
دونوں پہ قبضہ کر لیا، ولو قبضہما، اگر دونوں پہ قبضہ کر لیا، ثم وجد بأحدہما عیبا، اب جو ہے وہ ایک میں عیب پایا گیا، دونوں پہ قبضہ کر، اچھا پہلا مسئلہ تھا قبضے سے پہلے کا، ٹھیک ہے، اب ثم وجد بأحدہما عیبا، پھر دونوں میں سے کسی ایک پر عیب پایا تو رد المعیب، تو پھر جو معیوب چیز ہے اس کو واپس کرنا درست ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، بلکہ اس کو واپس نہیں کرے گا، کیونکہ بائع کا مقصد عام طور پہ ناقص مال کو اس کے ساتھ نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں صفقہ تام ہونے کے بعد یہ کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صفقہ تام ہوا تھا صحیح چیز پر، ناقص چیز پر صفقہ تام نہیں ہوا تھا، اس کو چاہیے تھا صفقہ تام ہوتے وقت وہ عیب کو بتا دیتا کہ یہ ناقص ہے اور یہ صحیح ہے۔ پچھلے مسئلے میں یہ تھا کہ صفقہ تام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس مسئلے میں صفقہ تام ہو، یا سودا تام نہیں ہوا تھا، اس مسئلے میں سودا تام ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور پچھلے مسئلے میں جو ہم نے وجہ بتائی تھی وہی وجہ امام ظفر یہاں پر بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، صفقہ یعنی سودا تام ہونے سے پہلے یہ وجہ اپنی جگہ پر درست ہے، سودا تام ہوتے وقت اس عیب کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک بات پیچھے رہ گئی تھی، یہ بات سمجھ لو یہاں پر، یہاں سودا تام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور سودا تام ہوتے وقت یعنی سودا مکمل ہوتے وقت عیب کا بتایا جانا ضروری ہے، اس نے نہیں بتایا، اس وجہ سے اس کو عیب دار چیز ساتھ دی جائے گی، ٹھیک ہے جی، یعنی معیوب چیز اس کو واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک سمجھو میری بات، گاڑی خریدی میں نے گاڑی خریدی اور اس کے ساتھ اس کے ٹائر بھی خریدے، ٹھیک، اس سے میں نے کہا ٹائر مجھے دوسرے والے لگا کے دو، ٹھیک ہے، عام طور پہ ہوتا ہے، چنانچہ دوسرے والے ٹائر لگا کے دیے، ٹھیک، اب وہ ٹائر خراب نکلا ہے، میں روڈ پر آیا تو ٹائر خراب ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹائر چلنے والے ہوتے ہیں 4 5 سال پنچر نہیں ہوتے، لیکن وہ دوسرے دن پنچر ہو گئے، اب میں اس کے پاس گیا، اس نے کہا ٹائر تو گھٹیا والا لگایا تھا، تو اب میں ٹائر واپس کر سکتا ہوں، سمجھ رہے، ٹائر واپس کر سکتا ہوں، لیکن جب پہلے سودا ہو رہا تھا تو اس نے کہا کہ یار میں گھٹیا ٹائر لگاؤں گا، تو اس وقت اس کو واضح کر دینا چاہیے تھا، لیکن اگر اس وقت میں نے قبول کر لیا ہاں گھٹیا ٹائر لگا دینا، بعد میں وہ ٹائر واپس نہیں کر سکتا، جس سے اوپر مسئلہ ہے، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ خراب چیز اگر دے رہے ہو تو آپ بتاؤ، ٹھیک ہے، جیسے یہ اویئرنیس مطلب ہمارے ہاں یہ اس بات کی شدھ بدھ نہیں ہے، آج کل جو اسٹورز کھلے ہوئے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے یہ ناقص چاول ہے، اس کے ساتھ فری میں ملے گا، لیکن یہ چونکہ ساتھ فری میں اس لیے قیمت تھوڑی سی زیادہ ہے، سمجھ رہے ہو، تو زیادہ قیمت میں اس کے پیسے وہ نکال رہے ہوتے ہیں، پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک ناقص ہے تو لوگوں کو پتہ ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بھائی، آگے بڑھیں۔ دیکھو کیلی اور وزنی چیز، ناپی اور تولی جانے والی چیز، ٹھیک ہے، کیلی اور وزنی چیز یہ سمجھ لو تولنے والی اور گن کے دینے والی چیز، ٹھیک ہے، ناپنے والی چیز تو جیسے کپڑا ہوتا ہے، کیلی اور وزنی، کیلی گن کے دی جانے والی چیز اور وزنی وزن کے ساتھ والی چیز، ٹھیک، کیلی سے مراد ہمارے والا کیل نہیں ہے، کیلی سے مراد عددی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو سمجھو، آپ نے لیے 1 درجن مالٹے، 1 درجن کیلے، ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ کیلے خراب نکل آئے، کچھ مالٹے خراب نکل آئے، تو اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ولو وجد ببعض الکیل، عددی چیزوں میں سے بازے، و اول وزنی یا وزنی چیزوں میں سے آدھا کلو، عیباً عیب والا نکل آیا، تو رد کلہ او اخذہ، یا تو سارا کا سارا واپس کر دے یا سارا کا سارا لے لے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے گی بات اتنی سی، ہاں میں واپس نہیں کر سکتا،
ہاں میرے ذہن سے مسئلہ نکل گیا اس وقت، میں نے کیا دیکھا تھا اس میں. ہاں وزنی چیز ٹماٹر بھی آتے ہیں. دیکھو فی الحال تو یہی ذہن میں رکھو، بھی میرے ذہن میں بات نہیں آ رہی. تو رد کلہ او اخذہ، یا تو سارے کے سارے کو واپس کر دے یا سارے کے سارے کو لے لے. سمجھ رہے؟ آگے دیکھو میں نے پیپر میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، میں دکھاتا ہوں پیپر سبق کے بعد. خیر اس کو چھوڑو بھی، آگے چلو. ولو استحق بعضه، لیکن آدھا درجن کیلے میں نے اٹھائے اور نیک محمد بھائی آ گئے، کہنے لگے یہ 6 تو میں نے لیے ہوئے تھے، یہ 6 میں نے لیے ہوئے تھے. تو لم یخیر فی رد ما بقیہ، تو اب بقیہ 6 واپس نہیں کر سکتا، یہ 6 وہ لے کر جائے گا. 12 درجن 12 کیلے تھے نا، 12 کیلے تھے، اس میں سے اس نے کہا کہ 6 میرے ہیں، یہ لے کے چلا گیا. تو اب مجھے بقیہ 6 واپس کرنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو کہوں گا 6 اور دے دو بس. ہاں اچھا دیکھو، ہاں مجھے ذہن میں آیا، یہاں صفقہ تام ہو چکا ہے، صفقہ تام ہو چکا ہے، اور صفقہ تام ہونے کے بعد یا تو پورا لوں گا یا پھر پورا رد کروں گا. صحیح ہے، سودا تام ہو گیا. سودا تام ہونے کے بعد جب عیب نکلا تو اب بازے واپس کرنا درست نہیں ہے، یا تو سارا واپس کروں گا یا سارا لوں گا. ٹھیک ہے، ہاں صفقہ تام ہو گیا نا، اب عیب نکلا، اب یا تو سارا واپس کروں گا یا سارا لے لوں گا. ٹھیک ہے جی. ہاں ہاں وہ تو آپس کی بات ہے، وہ اقالہ ہو جاتا ہے اس کے اندر، وہ اقالہ ہو جاتا ہے، وہ رد و بدل ہو جاتا ہے. اچھا وہ لیتے وقت کر دے تو وہ صفقہ تام نہیں ہوا ہوتا. ہاں ہاں وہ کب گھر جا کے واپس آتے ہیں؟ ہاں وہ رجع بے نقصانی ہے، وہ رجع بے نقصانی ہے. صحیح ہے، لیکن وہ جو صفقہ ہے یہ اس سودے کی بات ہو رہی ہے، یہ اس سودے کی بات ہوگی. رد کلہ او اخذہ، یا تو سارا کا سارا واپس کر دے یا سارا کا سارا لے لے. سمجھ رہے؟ اچھا ورجع بے نقصانی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ صفقہ تام ہونے کے بعد ایک جزوی مسئلہ یہاں پر بیان کیا. آگے دیکھو جی، ولو استحق بعضه لم یخیر فی رد ما بقیہ، اگر بعض کے اوپر استحقاق کسی نے بتا دی، کہ 6 میرے ہیں، ایک محمد نے کہا 6 میرے ہیں، تو کیا ہے لم یخیر فی رد ما بقیہ، تو کہا یہ 6 تم واپس ہو گئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب یہ 6 واپس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں یار یہ تو سارے واپس کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ 12 لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ 12 لینا چاہتا ہو، آپ ایسے ہی اس کو پریشان کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ بقیہ 6 کے پیسے تو بھائی کے پاس ہے نا، تو 6 کا عوض لے لے، چیز پوری ہو سکتی ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو. ٹھیک ہے، واپس نہیں کر سکتا، وہ تو ظاہر بات لے گا نا. یہ صرف اس مسئلے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو اب اس کے پیسے ضائع تھوڑی جائیں گے. لم یخیر فی رد ما بقیہ، تو بقیہ 6 کیلے واپس کرنے میں اس کا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ 12 کا 6 ہو جانا یہ عیب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لہذا یہ اس کو خیار عیب نہیں کہا جائے گا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے چلے. اب یہی مسئلہ کپڑے میں آ گیا. میں نے 7 گز کپڑا لیا، نیک محمد کہتے اس میں 4 گز میرا ہے، نکال کے 4 گز اس کو دے دیا، تو خیرہ، اب اختیار ہوگا، اب اختیار ہوگا. بہتام ہو گئی ہے. کیوں خیار ہوگا؟ ہاں بتاؤ.
دیکھو عددی اور وزنی چیز میں تجزی ممکن ہے، ٹھیک ہے، کپڑے میں تجزی ممکن نہیں. تجزی مطلب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا، اور کیلوں سے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے نا. ہاں نہیں سمجھ. یہ دکاندار کے پاس کپڑا میں لے رہا 7 میٹر میں نے لیا، 4 میٹر میں نے لیا ہوا کوئی کیلے والے بچوں ہاں ہاں 3 میٹر لے لے گا، باقی جو 4 میٹر میں واپس کر دیں. کیا لکھا ہوا؟ ہاں اختیار دیا جائے، اختیار دیا جائے گا واپس کرے. یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں تجزی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. تجزی مطلب کپڑے کو 3 گز یہ لیا، 4 گز الگ لیا، ٹھیک ہے، الگ الگ سے فائدہ تو حاصل ہوگا نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن کیلے سے الگ الگ سے فائدہ حاصل ہوگا. مالٹا الگ الگ ہو تو فائدہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن کپڑا الگ الگ ہو تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سمجھ گئے ہو؟ آگے بڑھو جی. اب کہہ رہے جناب عیب کے اوپر کوئی بندہ رضامند ہو جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ عیب پہ رضامند ہو گیا؟ بڑے مزے اٹھا رہا تھا چیز سے، اور 6-7 دن استعمال کرو اچھے طریقے سے، 6-7 دن کے بعد ہم جا کے بتائیں گے یار تیری چیز خراب ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بتا رہے واللبس، کپڑے کو پہن لینا، ٹھیک ہے. یہ اس کا مطلب ہے یہ کپڑے کے عیب کے اوپر رضامند ہے، ٹھیک ہے. والرکوب، سواری کے اوپر سوار ہو جانا، جبکہ پتہ ہے یہ معیوب ہے، یہ بھی عیب پر رضامندی ہے. والمداوات، اور دوا کا استعمال کرنا شروع کر دینا، یہ پتہ ہے کہ دوا میں عیب پر رضامند ہے، ٹھیک ہے. رزم بالعیب، یہ عیب پر رضامندی ہے، یہ عیب پر رضامند ہو گیا، اب یہ واپس نہیں کر سکتا، ٹھیک. آگے دیکھو. الرکوب للسقی، گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے اس لیے سوار ہوا، تو یہ عیب پر رضامندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں سقا یسقی، پانی پلانا ہوتا ہے. اول ردی، گھوڑا واپس کرنے جا رہا ہے، گاڑی واپس کرنے جا رہا ہے تو بیٹھ کے جائے گا نا، تو اس کو اٹھا کے تو نہیں لے کے جائے گا. او لشراء العلف، گھاس خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اسی گھوڑے کے لیے گھاس خریدنے کے لیے جا رہا ہے، اس گھوڑے پر سوار ہو کے تو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میں نے گاڑی خریدی اور گاڑی خراب نکلی، بڑی مشکل سے چل رہی ہے، اب میں اس کو واپس کرنے جا رہا ہوں، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، میں لمبا روٹ لیتا ہوں، پیٹرول بھروا کے اس کے پاس جاتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ عیب پر رضامندی ہے. کیوں؟ میں پیٹرول بھروانے کا، گھوڑے کو گھاس کھلانے کا، کھلائیں گے تو گھوڑا چلے گا. سمجھ رہے؟ آگے بڑھیں بھی. ہاں مزے کا مسئلہ ہے، بہت مزے کا مسئلہ ہے. دیکھو ایک چیز میں مسئلہ ایسا ہوا تھا کہ وہ بائی کے پاس اس میں عیب آ گیا تھا، لیکن اس عیب کا ظہور مشتری کے پاس ہوا ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ یعنی کسی عیب کا سبب بائے بنا تھا، اس کے بعد وہ بک گیا مشتری کے پاس. بطور مثال آپ نے گھر خریدا، گھر بڑا زبردست، کیا بات ہے ماشاء اللہ. اگلے دن آپ آئے ہیں، 6-7 دن گزرے تو ایک دیوار گری، دھڑم، دوسری دیوار دھڑم، تیسری دیوار دھڑم. یہ کیا ہوا؟ پتہ چلا اس کا نیچے کا ٹینکر لیک تھا، اور اس نے کہا یہ ٹینکر میں ریپیئر کروں گا، اس کو تو 20 لاکھ روپے لگ جائے گا، گھر بھیج دو 1 کروڑ روپے کا دوسرا تیار کر لے لیں. تو یہ سبب کون بنا؟ بائے بنا، ٹھیک ہے. لہذا اس نقصان کا ازالہ بائے سے ہوگا، ٹھیک ہے بھائی. سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بائے نے غلام بیچا، لیکن وہ غلام پہلے چوری کر چکا تھا، ٹھیک ہے، اس کا مقدمہ چل رہا تھا.
اور مشتری کے پاس قاضی نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو. اب قاضی نے پکڑا, ہاتھ کٹ دیا, غلام آ رہا ڈھونڈا, ہاتھ لے, کیا ہوا, میں نے چوری کی تھی, اس کے بعد ہاتھ میرا کٹ گیا, تو اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. تو اب کیا ہوگا؟ ولو قطع المقبوض, اگر مقبوض کی کوئی چیز کاٹ دی گئی یا نقصان ہو گیا, بسبب عند البائع, لیکن اس کا سبب بائع کے پاس تھا, ٹھیک ہے, تو رد, اس کو واپس کیا جائے گا. واسترد الثمن, اور جو پیسے طے کیے وہ واپس ہوں گے, ٹھیک ہے, پیسے طے کیے وہ واپس ہوں گے. صاحبین کہتے ہیں نہیں جی, جو نقصان ہوا ہے بس اس کی بھرپائی ہوگی, وہ نقصان ادا کیا جائے گا, واپس چیز نہیں. ہاں, سمن وہ قیمت ہوتی جو طے کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, قیمت تو قیمت ہوتی ہے, سمن پیچھے ہم گزر چکے ہیں. آگے دیکھو جی, یہ بندہ بہت چالاک تھا, کہتے ہیں کہ میں ہر عیب سے بری ہوں, اس میں جو بھی عیب ہے نا میں سب عیبوں سے بری ہوں. اور بائے بھی کوئی مینٹل بیوقوف قسم کا آدمی تھا, وہ کہتا ہے میں راضی ہوں. مشتری مینٹل قسم کا آدمی تھا, وہ کہتا ہے میں راضی ہوں. ایسے مینٹل بہت پائے جاتے ہیں دنیا میں, باہر نکلو نا, بہت لوگ ایسے پائے جاتے ہیں. جو اینٹیک چیزیں ہوتی ہیں نا, اینٹیک چیزیں کچھ ہوتی ہیں, اینٹیک مطلب یہ ہوتا ہے نایاب چیزیں. جیسے ابھی سعودی عرب کا بادشاہ ہے, شہزادہ ہے, شہزادہ محمد بن سلیمان, اس نے ایک پینٹنگ خریدی ہے, اس الماری جتنی, ایک تصویر بنی ہوئی ہے. وہ پینٹنگ خریدی ہے $35 ملین کی, $35 ملین کی, وہ اس نے $45 ملین کی پینٹنگ خریدی ہے. یعنی اگر اس پینٹنگ کے پیسے پاکستان کو دے دیتا تو پاکستان خوشحال ہو جاتا. اس نے ایک پینٹنگ خریدی ہے, اصل میں وہ پینٹنگ ہے حضرت عیسیٰ کی تصویر ہے جو کسی نے بنائی ہے, اور پھر اس کے حوالے سے بہت سے خواب بھی ہیں. اور یہ تو اس طرح کی چیزوں پہ لوگ راضی ہو جاتے ہیں. یار مجھے گاڑی لینی ہے, لال رنگ کی ہونی چاہیے بس. تو ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا, بیوی کے دم چھلے ہوتے ہیں کچھ ایسے, لال رنگ کی ہونی چاہیے بس. اب وہ لال رنگ کی گاڑی کے لیے سب کچھ کرے گا, بیوقوف بنے گا سب. تو اب وہ کیا, ایسے بندے کوئی مل گئے تو شریعت نے ایسے لوگوں کو بھی تو حال بتایا نا. تو ولو بری من کل عیب, اگر بائع کہتا ہے میں ہر عیب سے بری ہوں, صحا تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يُسَمِّ الْكُلَّ, اگرچہ وہ سب کا نام نہ لے, اس میں یہ عیب ہے یہ عیب ہے, میں سب سے نام نہ لے, تب بھی بری. فَلَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ, اب کوئی بھی عیب نکلا بھی واپس نہیں کی جائے گی, ٹھیک ہے. ہاں من کل عیب, ہر عیب سے بری ہوں, بتا دیا. سامنے والا کہتے ہیں اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے, تو صحا تو یہ درست ہے, ٹھیک ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں, یہ بیع درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عیب کا نام لے کے بتانا چاہیے میں اسی عیب سے بری ہوں, کیونکہ عیب مجہول ہے, مجہول عیب کے ساتھ بیع نہیں ہوتی. تم کہتے ہیں یہاں پہ کل عیب کے اندر ہر قسم کا عیب آ گیا, ہر جنس کا ہر نوع کا عیب آ گیا. جب ہر جنس ہر نوع کا عیب آ گیا, اب کوئی بھی عیب ہے سب اس کا ہے, کیونکہ وہ رضامند ہو رہا ہے اس کے اوپر. جب رضامند ہو رہا ہے تو صحیح. امام محمد فرماتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے, امام زفر بھی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے بالکل, لیکن اب جو نئے عیب پیدا ہوں گے جس کا سبب پیچھے ہے تو ان عیبوں کی بھرپائی اسی سے کروائی جائے گی. ہم کہتے ہیں نہیں, جب اس نے کل کا کیا کہ میں ہر عیب سے بری ہوں تو اس کا مطلب عیب اور سبب عیب سب اس میں شامل ہو گئے, سمجھے, کیونکہ جن سے عیب پہ شامل ہوئے جن سے عیب میں تمام چیزیں شامل ہیں. علم یسم الکل, اگرچہ وہ کل کا نام نہ لے. چنانچہ یہی ہوا حضرت بلال حبشی کے ساتھ. حبشی تھے, حبشی ہونا عیب تھا, کوئی نسب نہیں تھا حضرت بلال کا اتنا خاص, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے منہ مانگے دام پہ کہا دے دوں مجھے, جو بھی عیب ہے دے دو مجھے, اور لے کے ان کو آزاد کیا. ٹھیک ہے جی.
یہ ہمارا خیار عیب مکمل ہو گیا. ہاں 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 مسئلہ یہ ہے کہ عیب دار چیز بائی کے پاس سے آئی, ٹھیک ہے, اب اس کو پتا ہو یا نہ ہو, یہ بات کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بائی کو نہیں پتا. بائی کو پتا ہے کہ انڈے میں نے کب سے رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک, ان کو پتا ہوتا ہے. جب ان کو کھگڑی کی شکل دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ میٹھی ہے, خراب ہے, شکل دیکھ کے بتا دیتے ہیں. ان کا روز کا کام ہے, ان کو پتا ہوتا ہے, سمجھ رہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک آدمی ہے, وہ روزانہ 12 انڈے دیتا ہے, کیونکہ وہ دکاندار ہے. اتنے لطیفہ سے, کیونکہ وہ دکاندار ہے. آپ بھی گھر میں جا کے لطیفہ سنا سکتے ہیں. کسی کیلی یا وزنی چیز میں عیب نظر آ گیا تو سارا کا سارا رد کر دے یا قبول کر لے, لیکن اگر کسی کا حق نظر آیا تو بعض حصے میں تو باقی کو رد کرنے کا اختیار نہیں, کیونکہ تجزی سے اس کا کوئی نقصان نہیں. لیکن اگر کپڑے میں ایسا ہوا تو پھر اختیار ہے, کیونکہ تجزی سے نقصان ہوتا ہے. یہ بنیادی بات ہے.